ہم سوئے نہیں کئی راتوں سے، اے جانے وطن سو چاند بجھے، ہمیں نیند اسی دن آئے گی جب دیکھیں گے آباد تجھے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ غفور۔ آج آپ کو لے چلتی ہوں پاکستان کے ایک حسین اور دلکش صوبے کی جانب، جو نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ ثقافت، تاریخ اور روایات کا بھی امین ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بلوچستان کی۔ بلوچستان یہ صوبہ نہ صرف معدنیات سے مالا مال ہے بلکہ محبت، قربانی اور وفا کی ایسی مثالیں رکھتا ہے جو دل کو چھو لیتی ہیں۔ بلوچستان میں مسائل کا آغاز ایک طویل عرصے سے ہو چکا ہے۔ جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو بلوچستان کی عوام نے اپنی زمین اور وسائل پر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسئلہ مختلف شکلوں میں جاری ہے۔ مہرنگ بلوچ، جو بلوچستان کی معروف رہنما ہیں، اس مسئلے کے حل کے لیے مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی خطابات میں ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کی بات کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کو ان کا حق دیا جائے۔ بلوچستان میں جاری مسائل میں وسائل کی کمی، فوجی آپریشنز اور حکومت نظر اندازی شامل ہے۔ مہرنگ بلوچ کا کہنا ہے، جب تک بلوچستان کی عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک اس مسئلے کا حل ممکن نہیں۔ مہرنگ بلوچ نے 16 سال کی عمر میں اپنے والد کی پہلی دفعہ اغوا کے بعد احتجاج شروع کیا اور 2011 میں والد کی لاش ملنے پر ان کی جدوجہد کو تقویت ملی۔ یونیورسٹی آف بلوچستان میں کوٹے کے خلاف 2020 میں بھوک ہڑتال کی قیادت کی، جس کے بعد کوٹے کی تبدیلی کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ مارچ 2025 میں دہشت گردی، قتل اور بغاوت کے الزامات کے تحت کوئٹہ میں گرفتار، جو ایک بڑی عوامی تحریک کا باعث بنا۔ مہرنگ بلوچ کی گرفتاری پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی آواز اٹھائی، جس میں رائٹزم، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر نے گرفتاریاں، ان کے اغوا اور بلوچستان میں لاپتہ افراد پر از سر نو غور طلب بتایا۔ مہرنگ بلوچ نے اپنے احتجاجی خطابوں اور ویڈیو میں کئی بار اہم نعرے، فکر انگیز بیانیے اور عملی اقدامات بیان کیے، جس میں سے اہم نعرے یہ بھی تھے: پاکستان خود بلوچ نسل کشی کر رہا ہے، انہوں نے یہ بار کہی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک بلوچستان ہیں، جس پر ایک ردیت صارف نے لکھا ہے کہ I have seen videos of her saying in Balochistan that there is no such thing as West Balochistan and East Balochistan, but there is only one Balochistan۔ اس کے علاوہ مہرنگ بلوچ نے یہ بھی کہا کہ CTD کو ختم کرو، ریاستی دہشت گردی بند کرو۔ وہ CTD کی بلا جواز کارروائیوں، غیر قانونی گرفتاریوں اور جعلی مقابلوں کے خلاف واضح تھی۔ اس میں مہرنگ بلوچ کے اہم بیانیے اور نقطہ نظر بھی شامل ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں، بلوچ ایک قوم ہے۔ مہرنگ بلوچ اکثر کہتی تھی کہ بلوچستان ایک ہی ہے، ایران یا پاکستان کا نہیں۔ انہوں نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر ایک 10 روزہ ریمانڈ کے دوران قتل کیے گئے بلاچ سے مثال دیتے ہوئے کہا، He was an innocent civilian killed in their custody۔ اور ان کے کئی مرحلہ وار عملی اقدامات بھی بتائے چلتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پر 23 نومبر 2023 کو بلاچ اور دیگر کی جعلی مقابلے میں موت کے بعد احتجاج شروع کیا۔ دوسرے نمبر پر سینیٹرز اور دیگر مقامی افراد کی مدد سے درجنوں مظاہرے، مقامی رجسٹریشن کیمپ اور عدالتوں میں FIR درج کروائی گئی۔ تیسرے نمبر پر طویل مارچ ترتیب دیا گیا، تربت، پنکچر، مسٹنگ، کوہلو، برکھن، DG خان، اسلام آباد، جہاں انہوں نے ہر مقام پر 2 روزہ دھرنے دیے۔ چوتھے نمبر پر گیلری خواتین کارکنان فرنٹ لائن پر رہیں، نہ خوف زدہ ہوئیں، نہ رکیں، بدزن حکومتی بیانیوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ مظلومین کی حمایت اور عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے 42 دن تک دھرنا دیا گیا۔ یہ صرف ایک احتجاج نہیں، ایک پکار ہے، انصاف، شناخت اور آزادی کی۔ اگر آپ خاموش رہے تو ظالم مضبوط ہوگا، بولیے، شریک بنیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کی میزبان علیشہ غفور۔